اور اس وقت پرویز خٹک تجویز خطاب کر رہے ہیں، آئیے کو دکھاتے ہیں کہ میرے اوپر آج پھر انہوں نے کہا کہ کیا الزام کیا ہے، میرا احتساب ہو رہا ہے، احتساب نہیں ہو رہا، اور انہوں نے کہا میں نے عزت ہی کمائی ہے۔ آپ ذرا بتانا پسند کریں گے کہ پاناما میں اور عزت میں آج انہوں نے بات کیا اور جو پروسیڈنگ فائنل ہو گئی ہیں کل تک، تو کیا امید ہے آپ کو؟ اس میں تھوڑی سی ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ پرائم منسٹر یار یہی ہے، پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اس طرح کا احتساب نہیں مانتے، ہم یہ فیصلہ نہیں مانیں گے۔ اچھا جی، پہلے تو میں یہ پختونخوا کی گورنمنٹ کو مبارک دیتا ہوں۔ یہ پہلی دفعہ پرائیویٹ سیکٹر آیا ہے اور اتنی زیادہ بجلی 150 میگا واٹ 150 میگا واٹ بجلی پرائیویٹ سیکٹر خود ہی آ کے اپنے پیسے انویسٹ کر رہا ہے، پروڈیوس کر رہا ہے۔ یہ بڑی اچھی خوشائن چیز ہے پاکستان کے لیے بھی اور پختونخوا کے صوبے کے لیے خاص طور پہ۔ اور جس طرح بھی پرویز خٹک صاحب نے آپ کو بتایا بھی کہ باقی انہوں نے کتنی 500 میگا واٹ اور پائپ لائن پہ ہے، اور جو کہ امید کر رہے ہیں کہ 2018 تک 4000 میگا واٹ کبھی بھی 4000 میگا واٹ بجلی کے پروجیکٹس 2018 تک جو شروع ہو جائیں گے۔ یہ کبھی پہلے نہیں ہوا، اور کبھی اتنی زیادہ انویسٹمنٹ پختونخوا میں کسی ایک پروجیکٹ میں پرائیویٹ سیکٹر کبھی نہیں لے کے آیا، جو کہ یہ ہے کتنی 445 ارب روپے کی۔ تو میں مبارک دیتا ہوں۔ یہ بڑی وہ صوبہ جب پختونخوا میں حکومت آئی تھی تحریک انصاف کی کولیشن گورنمنٹ، تو وہ 80% انڈسٹری بند پڑی تھی، دہشت گردی نے تباہی مچائی ہوئی تھی، پیسے والے لوگ سارے پختونخوا سے اٹھ کے اسلام آباد میں گھر بنا رہے تھے اور ڈس انویسٹمنٹ ہو رہی تھی۔ تو اب واپس جو انویسٹمنٹ ہے اس سے انشاءاللہ نوکریاں ملیں گی، تو یہ مبارک کے مستحق ہے۔ اب آ جائیں جو آج نواز شریف نے آج تقریر کی ہے، اور تقریر بھی گو نواز گو کے ڈر سے، یعنی وہ براہ راست نہیں کی، اور مجھے احساس ہے کہ مشکل ہے ان کے لیے آج کل پبلک کے اندر جانا۔ لیکن جو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے یہ دھمکیاں کیا دی ہیں۔ یہی نواز شریف تھا، مجھے بھی دھمکی دی اور ایک پاکستان کے سپریم کورٹ کو دھمکی دی ہے کہ ہم مانتے نہیں ہیں یہ احتساب۔ سب سے پہلے میں ان کی اپنی تقریروں سے بتاتا ہوں کہ جب یہ پینما کا انکشاف ہوا، انٹرنیشنل انکشاف تھا، اس میں کوئی سازش نہیں تھی، یہ کوئی ہم نے نہیں کیا، یہ انٹرنیشنل ہوا، اور سب کو پتہ ہے کہ ساری دنیا میں وزیر اعظم 2 چلے گئے، اس کی وجہ سے کئی وزیر چلے گئے، ہزاروں لوگوں کا احتساب شروع ہو گیا۔ $500 ملین صرف آئس لینڈ نے، پینما کے جو ان کے اکاؤنٹس کا انکشاف ہوا، آج کل نیوز آئٹم آئی ہوئی ہے، $500 ملین آئس لینڈ نے ریکور کیے ہیں۔ تو یہ کوئی ہم نے نہیں کیا، یہ انٹرنیشنل ایک احتساب تھا۔ اور نواز شریف نے کھڑے ہو کے بار بار عوام کو کہا کہ میں تیار ہوں احتساب کے لیے، اپنی اور اپنے خاندان کا احتساب کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہم نے نہیں کہا، یہ نواز شریف نے کہا ہے۔ اور پھر جب احتساب شروع ہوا، 2 دفعہ سپریم کورٹ میں گئے، اور ایک دفعہ JIT جو سپریم کورٹ نے بنائی صرف اس لیے کہ اگر ان کو کوئی مزید اختلاف ہوں، اگر ان کو کوئی ایشو ہو، تو انہوں نے JIT بنائی ان کی مدد کے لیے کہ آپ مہربانی کر کے اور کوئی ثبوت لے آئیں، اور کوئی دستاویزات لے آئیں، جو کہ نواز شریف نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہ یہ ہیں وہ دستاویزات، ہمارے پاس سب کچھ ہے، یا یہ ہیں وہ ذرائع، وہ جو ساروں کو رٹی گئی ہیں۔ تو انہوں نے خود اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے سامنے احتساب کے لیے پریزنٹ کیا تھا۔ تو جب احتساب شروع ہوا، نہ کوئی ڈاکیومنٹ ملی، اور آج جو بھی آپ پروسیڈنگ دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ میں، کوئی ان کے پاس ہے ہی نہیں ڈاکیومنٹ، اور جو ڈاکیومنٹس دی، فوجری، جھوٹ بولنا اوتھ کے اوپر سپریم کورٹ میں یہ بھی سزا ہے۔ آپ اگر یہ جال سازی کریں، غلط ڈاکیومنٹس پیش کریں، تو وہ آج اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ 7 سال کی سزا ہے۔ تو یہ تو صاحب پکڑے گئے ہیں، ایک کے بعد دوسرا جھوٹ پکڑا جا رہا ہے۔ اور جب جھوٹ پکڑے جا رہے ہیں تو نواز شریف بجائے آپ کو شرم آنے کے کہ آپ نے اپنے بچوں کو بھی ذلیل کر دیا، اپنے
باپ جو اس دنیا میں بھی نہیں ہے ان کو بھی ذلیل کر دیا ہے, اپنے آپ کو بھی ذلیل کر دیا ہے. بجائے آپ کو شرم آئے, آپ دھمکیاں دے رہے ہیں لوگوں کو کہ جی میں دیکھ لوں گا, میں یہ کر دوں گا. کیا آپ کو کوئی غلط فہمی تو نہیں ہوگی کہ آپ کوئی مغل اعظم ہیں, کوئی آپ بادشاہ ہیں کہ قانون آپ کے اوپر پاکستان کا قانون, کہ جرت کس کی ہے کہ آپ کو قانون کے سامنے کوئی لے آئے. ان کے بچے جا رہے تھے وہاں جے آئی ٹی کے سامنے, وہ ایسے جا رہے تھے کہ جیسے اندر جا رہے تھے جیسے پتہ نہیں انہوں نے کوئی کیا فتح کر کے آئے ہیں, اور پھر باہر نکل رہے تھے اور جے آئی ٹی سے باہر نکل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرے سوالوں کا جو جے آئی ٹی نے جواب نہیں دیا. جواب تو آپ نے دینا تھا. یہ ایک منٹ ٹھہر جائیں. یہ جو تکبر ہے, یہ تکبر ان کا کہ جس طرح کی کسی کی جرت ہوگی ان سے سوال پوچھنے کے. یہ ملک کے پرائم منسٹر ہیں. اگر یہ جمہوریت ہے, جمہوریت کے اندر پرائم منسٹر جواب دہ ہوتا ہے, وزیر جواب دہ ہوتے ہیں, گورنمنٹ جواب دہ ہوتی ہے. جمہوریت اور آمریت میں یہ تو فرق ہے. تو کہتے ہیں جمہوریت ہے, جب ان کے پیسے کو کرپشن کے اوپر کوئی بات کرے تو ان کو جمہوریت ہی آ جاتی ہے. اور جب جمہوریت کے جو پرنسپلز ہیں, اکاؤنٹیبلٹی, ٹرانسپیرنسی, اس کے اوپر جب آتے ہیں تو یہ دھمکیاں دینے شروع ہو جاتے ہیں. نواز شریف آپ کے پاس ٹائم کم ہے, اب یہ دھمکیاں دینے سے اب یہ ساری قوم نہ آپ کی دھمکیوں کی کوئی فکر کرتی ہے, نہ کسی کو کوئی خوف ہے. اب آپ پہلی دفعہ 30 سال سے آپ کرپشن کر رہے ہیں اس ملک میں, 30 سال سے. کہتے جی میرے اوپر الزام کیا ہے؟ آپ کے اوپر الزام ہم کیا, 12 تو کیسز آپ کے نیب میں پڑے ہوئے ہیں, 12 کیسز پڑے ہوئے ہیں. آپ کی بزنس ہی کرپشن تھی. میں دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ جو آپ نے فیکٹریاں لگائی ہوئی تھی اور جو کمپنیز بنائی ہوئی تھی, یہ تو ایک فرنٹ تھا منی لانڈرنگ کا, کرپشن کا. منی لانڈرنگ ڈبل کرپشن ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے کرپشن, منی لانڈرنگ اس سے بڑی کرپشن ہے کیونکہ چوری کا پیسہ باہر بھیج دیتے ہیں, دگنا نقصان پہنچاتے ہیں ملک کو. تو آپ جب یہ لوگوں سے کہتے ہیں میرے اوپر الزام کوئی نہیں, یہ مظلوم شکل بنا کے, یہ ایک دنیا بدل گئی ہے. یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, یہ الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ ہے. یہ وہ زمانہ ہے جب انفارمیشن کبھی بھی دنیا کی تاریخ میں اتنی تیز ٹریول نہیں کرتی. کل انہوں نے کوئی نئے دستاویزات دیے, شام تک سوشل میڈیا نے ان کے اندر ساری غلطیاں نکال دیں, فراڈ نکال دیے ان کے اندر, کہ کدھر انہوں نے جال سازی کی ہوئی تھی وہ سوشل میڈیا پہ آ گیا. عدالت نے تو آج صبح کیا ہے, سارے سوشل میڈیا پہ تو رات ہی ان کو ایکسپوز کر دیا تھا. تو یہ بدل گیا ہے. یہ نواز شریف یہ دھمکیوں کا ٹائم چلا گیا ہے. آپ کی اب یہ بات نہیں ہو رہی کہ آپ کو ڈسکوالیفائی کیا جائے گا. اب تو آپ یہ سوچیں کہ اڈیالہ جیل میں آپ کی جگہ تیار ہو رہی ہے. آپ کا تو اب گھر اڈیالہ جیل میں ہے. یہ دھمکیاں ہمیں کس کو دے رہے ہیں آپ؟ خان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ باری باری جو میاں صاحب نے آج سٹیٹمنٹ دی ہے اس کے بعد کوئی ملک کے اندر جنگ و جدل کی فضا قائم ہونے جا رہی ہے؟ کیا آپ باہر نکلیں گے کسی ایسے فیصلے کے بعد؟ کوئی جنگ کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایسے بات کر رہے ہیں جیسے کہ جناب عوام ان کے لیے کھڑی ہو جائے گی. 99 میں مجھے یاد ہے جب مشرف نے ان کی گورنمنٹ ہٹائی تھی, 2/3 اکثریت تھی ان کی. ایک آدمی سڑک پہ نظر آنا تو دور کی بات ہے, مٹھائیاں لاہور میں بانٹی جا رہی تھیں. پھر جب یہ واپس آئے وہاں سے جدہ سے 2007 سپٹمبر میں, تو ایئرپورٹ کے اوپر بڑا دنیا اتنی کہ جی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ایک آدمی ایئرپورٹ پہ نہیں تھا. اور یہ جو ان کے موٹو گینگ میں سے ایک جو 2 تھے تب, انہوں نے خود جا کے پولیس اسٹیشن میں اپنے آپ کو پکڑوا دیا کہ جی ہمیں نہ مارنا, ہمیں جیل میں ڈال لو. تو یہ جو بات کر رہے ہیں, یہ پنجاب پولیس ہٹا لیں, پٹواری ہٹا لیں, تو مجھے ذرا پبلک نکال کے دکھا دیں سڑکوں پہ. اچھا خان صاحب, اگر سڑکوں کی نوبت آتی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ شامل ہوتی ہے تو قیادت کون کرے گا؟ پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان تحریک انصاف؟ دیکھیے کسی کی ضرورت نہیں پڑنی, کوئی سڑکوں پہ آنے کی ضرورت نہیں پڑنی. یہ سپریم کورٹ پہ کیس ہو رہا ہے, یہ میں نہیں کیس کر رہا. یہ باہر سے جو ان کی دستاویزات اٹیسٹ ہو کے آئی ہیں, دبئی کی جسٹس ڈپارٹمنٹ نے کی ہیں. وہاں بی وی آئی کمپنی کی جو فائنینشیل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے, اس نے کنفرم کیا ہے کہ مریم بینیفیشری اونر ہے. دبئی سے آئی ہے کہ جناب نواز شریف تنخواہ دار تھے, ایک مارکیٹنگ مینیجر بنے ہوئے تھے ایک FZE کمپنی کی جس کے چیئرمین تھے. یہ ہم نے نہیں نکالے, دبئی کی گورنمنٹ نے کہا ہے. یہ جو چیزیں ہیں, یہ جو قطری کا خط ہے سارا, یہ آج سپریم کورٹ نے اس کی دھجیاں اڑا دی ہیں. بات یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنلی ایجنسیز ہیں جنہوں نے کنفرم کیا ہے.
کہ ان کا جو سارا کیس ہی فراڈ تھا. تو اس میں اگر جو سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی, اس میں کون کھڑا ہوگا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد؟ اگر وہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ پاکستان کے آئین کی وائلیشن کر رہا ہوگا, اور جو آئین کی وائلیشن کرے گا سزا اس کی واضح ہے. جی جی باری باری. امتحان نہ لیا جائے, ساتھ یہ کہا ہے کہ عمران خان ہر روز اٹھ کے بھیک مانگتے ہیں مجھ سے میرے استعفے کے لیے. یہ دو سوالات ہیں. میں استعفیٰ نہیں مانگ رہا, میں کہہ رہا ہوں جیل میں جائیں گے آپ. میں اڈیالہ کی بات کر رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں استعفیٰ کی بات کر رہے ہیں. جی جی بولو. جی صاحب, یہ جو آج بڑا اچھا منصوبہ ہونے جا رہا ہے, لیکن اس پہ ایک لیگل ایک ایشو یہ آ رہا ہے کہ یہ اکبر ایوب صاحب کو 7 جون کو پشاور ہائی کورٹ نے کام کرنے سے روکا ہوا ہے. تو کیونکہ جو پیڈو ایکٹ ہے, پیڈو ایکٹ کے مطابق جب تک انرجی سیکٹر میں آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہوگا, یو آر ناٹ ایلیجیبل فار سی او پوسٹ. تو 7 جون کو اکبر ایوب صاحب کو پشاور ہائی کورٹ نے روکا ہوا ہے, تو اس معاہدے کی لیگل حیثیت پھر کیا ہوگی؟ کورٹ نے ہی ان کو اسٹے آرڈر دیا ہوا ہے. کورٹ نے اسٹے آرڈر دیا ہوا ہے. اور اکبر ایوب جیسے نوجوانوں کو ہم پوری پختونخوا کی گورنمنٹ اٹریکٹ کرتی ہے, پڑھے لکھے نوجوانوں کو میرٹ پہ, جو کہ آ کے ہمارے اور پروفیشنل اداروں کے اوپر پروفیشنلز بیٹھے ان طرح کے. اگر اس طرح کے پروفیشنلز میرٹ کے اوپر بیٹھے ہوتے, آج پی آئی اے نقصان نہ کری ہوتی اربوں روپے کا, آج سٹیل مل بند نہ ہوئی ہوتی اربوں روپے کا نقصان کر کے, وابڈا کے اندر اربوں روپے کے نقصان نہ ہو رہے ہوتے. پروفیشنلز نہیں ہیں. مجھے بڑا فخر ہے کہ پختونخوا کی گورنمنٹ اٹریکٹ کر رہی ہے اکبر ایوب جیسے پروفیشنل, اور پہلی دفعہ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں باہر سے پاکستانی ڈاکٹر آ رہے ہیں کام کرنے کے لیے. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. جی جی اس پہ آلریڈی ایکشن لیا گیا ہے, اس کا اریسٹ آرڈر کر دیے اور اس پہ ایکشن سخت لیا جائے گا. کوئی اس میں رعایت نہیں ہوگی. چھوڑے نہیں. رحمان صاحب بھی اب امیدوار بن گئے ہیں وزارت عظمیٰ کے, آپ انہیں ووٹ دے رہے ہیں سر؟ مجھے تو اس وقت اڈیالہ جیل کے امیدوار لگ رہے ہیں سارے. کافی دنوں سے خاموش ہیں. خیر خبر ہے, چودھری سعد علی خان آپ کے دوست کافی دنوں سے خاموش ہیں. خیر خبر ہے نہیں, ان کی کمر میں درد ہوئی ہے. جی, آپ کے رائٹر پہ پختونخوا کی قیادت بیٹھی ہوئی ہے, اور آج کل وہاں پہ یہ خبریں چل رہی ہیں کہ ان دونوں میں شخصیات میں اختلافات پائے جاتے ہیں. یہ کیا اختلاف ہے سر, یا حسن اتفاق پایا جائے گا؟ دیکھیں ایک منٹ, بھائیوں کے اندر بھی کئی دفعہ مسئلے ہو جاتے ہیں. تو یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ مجھے بڑی خوشی ہے کہ جو پرفارمنس دی ہے آج نواز شریف کو, پتہ نہیں میرے خیال میں ان کو اگر سڑک نہ نظر آئے تو وہ سمجھتے ہیں کہ پرفارمنس ہی نہیں کچھ ہے. ہم سارے پرفارمنس سمجھتے ہیں جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے انسانوں کے اوپر. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پختونخوا کے ہسپتال جو چینج آیا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی اس ادھر تک پہنچ گئے ہیں, جو چینج آیا ہے 4 سالوں میں, جو مینجمنٹ چینج کیا ہے, کسی پاکستان میں نہیں ہے. جو اسکولوں کے اندر جو پہلی دفعہ پرائیویٹ اسکولوں سے کتنے 1.5 لاکھ بچہ پرائیویٹ اسکولوں سے گورنمنٹ اسکولوں میں آیا ہے, یہ ہے اچیومنٹ. ہاں ہیومن ڈیولپمنٹ بتائیں نا. آپ نے وہ پڑھا ہوگا بیورو آف اسٹیٹسٹکس جو فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے, اس کی رپورٹ آئی ہے کہ خیبر پختونخوا میں اس وقت جو بے روزگاری تھی وہ دوسرے صوبے کے لیول سے کم ہوئی ہے, اور جو ڈیولپمنٹ وہ کیا کہتے ہیں اکانومی بھی دوسرے صوبوں سے بہتر ہوئی. ہم نے نہیں بنایا, فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے کی رپورٹ ہے, آپ دیکھ لیں. اسکولوں کے متعلق ایک سوال ہے. آپ نے تعلیمی نظام کو بہتر کیا کہہ رہے ہیں خیبر پختونخوا میں, لیکن ہزارہ ڈویژن میں بہت سارے ایسے اسکول ہیں جو زلزلے سے تباہ ہو گئے تھے, ابھی تک ان کی تعمیر مکمل نہیں ہو سکی اتنے طویل عرصے سے. بلکہ ایک اسکول میں دیکھ کے آیا جس کی چھت نہیں ہے, بالکل چھت نہیں ہے, لیکن 20 فٹ چاردیواری لگا دی ہے. بات سنیں, یہ 2400 اسکول ہے جو زلزلے میں گرے تھے. فیڈرل گورنمنٹ کی کمٹمنٹ تھی, جو پارسا اور دوسرا کون سا ایرا کی کمٹمنٹ تھی, فنڈنگ آ چکی تھی. پچھلے گورنمنٹ کے دور میں وہ فنڈ کہیں اور چلے گئے. اس میں سے 600 اسکول صوبائی حکومت ذمہ داری نہیں تھی, ہم نے بنا لی. اور جتنے ہمارے پاس فنڈ آ رہے ہیں اس کا ہم, کیونکہ ذمہ داری کسی اور کی, اس کو پاکستان کو اتنا پیسہ آیا, لوگوں نے فنڈنگ کیا, غریب عوام نے پیسے دیے, وہ پیسے وہ کھا گئے اور اس وقت ہمارے گلے وہ پڑ گیا. تو ہماری کوشش ہے اس کو ٹھیک کرنے کی. لیکن دیکھیں, ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ ہم 100% سب ٹھیک کر چکے ہیں. اگر ہمارے پاس ٹوٹے ہوئے اسکول بغیر ٹیچر کے, بغیر فرنیچر کے, بغیر بلڈنگ کے ہو
अस्पताल बगैर डॉक्टर और बगैर सफाई और गंदगी से भरे हों, थाने टूटे फूटे हों। हम उन चीज़ों को ठीक कर रहे हैं। 100% ठीक करने पर टाइम लगता है, लेकिन हम गारंटी से कह सकते हैं कि हमने एक अच्छी बुनियाद रख दी है और इसको बेहतरी की तरफ ले जाना है। बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है खान साहब कि माशाल्लाह हम पेशावर गए, सीएम साहब ने हमें ब्रीफिंग दी, बहुत अच्छा काम, तब्दीली हुई, तब्दीली नज़र आई, तब्दीली नज़र भी आई। क्या वजह है कि केपी हुकूमत वो तब्दीली आवाम के सामने नहीं ला सकती? आप सिंदूर मेला हो रहा है, 2 साल पहले भी सीएम साहब ने हमें कहा था, याद है, एजुकेशन है, हेल्थ है। आप देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी। इमरान खान ने एक बार फिर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि मैं इस्तीफा नहीं मांग रहा, कह रहा हूं कि ये अडियाला जेल जाएंगे। इसके साथ साथ इमरान खान ने भी कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माने वो आइन की खिलाफ वर्जी करेगा। इमरान खान की जानिब से ये भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कतरी के खत की धज्जियां उड़ा दी।